السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، کہانی کی طرف چلنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے، میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیجیے گا تاکہ سب نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ میں اپنی روٹین سے بہت خوش تھا۔ میرے دوست مجھے اکثر ٹوکتے تھے کیونکہ میں ان کے ساتھ شام کے ٹائم چہل قدمی پہ نہیں جانا پسند کرتا تھا، بلکہ مجھے تو آدھی رات یعنی رات کے آخری پہر میں جوگنگ کرنا بے حد پسند تھا۔ بات تو حیرانگی کی ہے لیکن حقیقت یہی ہے، اور اس لحاظ سے میں خوش قسمت بھی ثابت ہوا۔ پہلے شہر میں نوکری کرتا تھا جس کی وجہ سے رات کے وقت بآسانی پارک میں جا کر جوگنگ کرتا، اور اب ٹرانسفر کے بعد شہر سے تھوڑی دور ایک گاؤں میں چھوٹا سا مکان کرائے پر لے کر میں وہاں رہتا تھا۔ مجھے لگا کہ گاؤں کے دقیانوسی لوگ میری جوگنگ پر اعتراض کریں گے، لیکن مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ وہ میری جوگنگ سے خوش تھے۔ خیر، میری زندگی کا سفر تو یوں ہی چلتا رہا۔ صبح دفتر جانا، واپسی پر کھانا لیتا آنا، گھر آ کر نوش فرمانا، اس کے بعد باقی کام، اور پھر اس طرح زندگی چل رہی تھی میری۔ ارے واہ، واٹ اے گریٹ سرپرائز! ضامن کے ہاتھ میں انگیجمنٹ رنگ دیکھ کر کزا حیران رہ گئی۔ میڈم کنٹرول کریں، سب سے بڑا سرپرائز ابھی رہتا ہے، ضامن نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ کیا ہے؟ کزا نے بے چینی سے پوچھا۔ اور وہ یہ ہے کہ ماما اور بابا اگلے ہفتے لاہور آ رہے ہیں تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ ضامن نے فخری انداز میں کالر اٹھایا۔ او تھینک گاڈ، مجھے تو یہ سب ایک خواب لگ رہا ہے۔ کزا خوشی سے نہال ہو چکی تھی۔ آج سے ہی شاپنگ سٹارٹ کر دو، رشتے کے ساتھ ساتھ شادی کی تاریخ بھی طے کرنی ہے، ضامن نے سوپ کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی کیوں؟ کزا کی آنکھیں ابل پڑیں۔ کیونکہ ماما پاپا نے واپس بھی جانا ہے محترمہ، اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ضامن نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، کزا بھی سمجھ چکی تھی۔ اچھا خیر چلو، بریک ختم ہونے والی ہے۔ ضامن نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا تو کزا بھی اپنا پرس اٹھا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ دونوں کینٹین سے نکل کر اپنے اپنے کیبن کی طرف چل پڑے۔ کزا اور ضامن ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے، ایک دوسرے کے کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست اور اب میاں بیوی بننے جا رہے تھے، اس لیے وہ دونوں ہی اپنی میرج لائف سے مطمئن تھے۔ دفتر سے چھٹی ہونے کے بعد کزا اپنے گھر جانے لگی۔ گھر جا رہی ہو؟ کزا کو گاڑی نکالتا دیکھ کر ضامن نے پوچھا۔ ہاں، ماما کو گریٹ نیوز بھی تو دینی ہے کہ فائنلی ضامن کے گھر والے آ رہے ہیں۔ کزا کی بات پر ضامن مسکرا دیا۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ ضامن کو وہیں کھڑا دیکھ کر کزا نے پوچھا۔ ہاں، میں نے سوچا تھا آج تمہیں اپنے گھر لے چلوں، پھر سیٹنگ بھی تو کرنی ہے، ضامن نے بائک کا سٹینڈ اٹھاتے ہوئے کہا۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، ویٹ میں ماما کو فون کر کے بول دیتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور گاڑی ڈرائیور لے جائے گا۔ کزا نے کار لاک کی اور ضامن کی بائک پر آ کر بیٹھ گئی۔ ضامن نے بائک سٹارٹ کی اور شہر سے دور گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ کچھ دیر مسافت کے بعد ضامن اپنے مکان کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ کزا اور ضامن مکان میں داخل ہوئے۔ چھوٹے سے مکان کو ضامن نے بڑی سلیقہ مندی سے سجایا ہوا تھا، جس پر کزا تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ضامن نے جلدی سے چائے بنائی اور ساتھ بسکٹ بھی چائے کے ساتھ کزا کے سامنے رکھا تو کزا کھلا کر ہنسنے لگی۔ شام ہونے والی تھی۔ ضامن کزا کو گھر چھوڑنے جانے لگا۔ سیٹنگ کر لو گی نا؟ ضامن نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، بڑے آرام سے۔ ضامن نے ایک بات تو بتائیں، کزا نے ضامن سے کہا، جس پر ضامن نے ہاں میں گردن ہلائی۔ یار، یہ گاؤں والے مجھے اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یار، اصل میں اس گاؤں میں ایک بات ہے، اور بڑی مشہور بات ہے کہ اس گاؤں میں لڑکیاں نہیں رہتی۔ مطلب کنواری لڑکیاں نہیں رہتی؟ بلکہ میرے تو خیال میں شادی شدہ بھی بہت بڑی عمر کی ہیں۔ غرض یہ، یہاں 15 سے 25 سال کی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ ایسا کیوں ہے؟ کزا نے اچنبھے سے پوچھا۔ پتہ نہیں کزا، میں جب یہاں آیا تو ایک گاؤں والے نے یہ بتایا تھا، بس میرا لینا دینا نہیں تھا، اس لیے میں نے گہرائی میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ ضامن نے کزا کے گھر کے سامنے بائک روکی تو کزا بائک سے اتری اور خدا حافظ کہتے ہوئے گھر میں چلی گئی۔ پھر ضامن بھی واپسی کرا لی۔ معمول کے مطابق ضامن رات کے 3 بجے بیدار ہوا اور جوگنگ پر جانے کے لیے جوگرز پہنے، گھر کو لاک کیا اور ہاتھ جیکٹ میں ڈال کر گاؤں کی گلیوں میں دوڑنے لگا۔ سردی کی راتوں میں جوگنگ کرنا اسے بے حد پسند تھا۔ وہ دوڑتا ہوا ٹیوب ویل کے قریب پہنچ گیا۔ ٹیوب ویل پر پہنچ کر وہ 5 منٹ کی بریک لے کر رک گیا۔ اپنے ٹراؤزر سے گرم پانی کی بوتل نکال کر پینے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی۔ وہ آدمی ہاتھ میں بیلچہ اٹھائے کہیں جا رہا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پہلے تو کبھی اس کو نہیں دیکھا، ضامن نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے سوچا۔ پھر اس نے بوتل جیب میں رکھی اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے دبے قدموں کے فاصلہ رکھ کر چلنے لگا۔ وہ آدمی ضامن سے بہت فاصلے پر تھا۔ ضامن آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ایک درخت کے قریب پہنچ کر اس آدمی نے بیلچے سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ ضامن ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے بہت بڑا گڑھا کھود لیا۔ پھر اس نے بیلچہ سائڈ پر رکھ دیا اور اپنی قمیض کی جیب سے کوئی پڑیا نکال کر
گڑھے میں دفنانے لگا۔ ضامن بڑے غور سے اس کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس آدمی نے گڑھا بھرنا شروع کر دیا۔ گڑھا بھر جانے کے بعد اس نے سوکھی گھاس گڑھے پر رکھ دی۔ وہ آدمی بڑی صفائی سے سارا کام کر رہا تھا۔ پھر وہ اپنا بیلچہ اٹھا کر واپس چل پڑا اور پھر ضامن بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ ضامن نے جوگرز پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ضامن کے پیر کی چاپ سنائی نہ دے رہی تھی۔ وہ آدمی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک ٹوٹے ہوئے مکان پر جا کر رک گیا۔ ضامن جلدی سے ایک طرف چھپ گیا کیونکہ وہ آدمی چاروں اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس مکان میں داخل ہو گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ ضامن آگے کو بڑھا تاکہ اس مکان کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ دروازے پر پہنچ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہ مکان ایک بوڑھیا کا تھا۔ اس مکان میں 60 سالہ بوڑھیا کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ ضامن اسی سوچ میں گم اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ آج چھٹی کیوں کی؟ ضامن نے نوڈلز پیکٹ سے نکالتے ہوئے پوچھا۔ بس یار طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بوجھل بوجھل سا جسم ہو رہا ہے اور سر میں بھی درد ہو رہا ہے، قزا نے کروٹ لیتے ہوئے موبائل بائیں کان کے ساتھ لگا کر کہا۔ اچھا میڈیسن لی؟ ہاں لی ہے، چلو تم آرام کرو، میں کھانا کھا لوں۔ ضامن نے قزا کو خدا حافظ کہا اور لنچ کرنے لگا۔ آج قزا آفس سے چھٹی پر تھی، اس لیے ضامن کا بھی دل آفس میں نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ بھی ہاف ڈے لے کر گھر آ چکا تھا۔ کھانا کھا کر وہ بور ہونے لگا، اس لیے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ بڑھیا کے مکان کے پاس پہنچ گیا تو یکدم رک گیا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اپنے اکلوتے دوست کے گھر گیا۔ ضامن نے لکڑی کے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ ضامن ہوں، سامل، ضامن نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد سامل دروازہ کھول کر باہر آ گیا تو ضامن اور سامل چائے پینے ڈھابے پر چلے گئے۔ سامل مکان نمبر 13 میں کون رہتا ہے؟ ضامن نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے کہا۔ مکان نمبر 13 میں ایک مائی رہتی ہے، سامل نے سر کھجا کر کہا۔ اور کون رہتا ہے؟ ضامن نے سوال پوچھا۔ بس یار ایک بات نہیں سمجھ آ رہی، کل رات میں نے اس مائی کے گھر ایک آدمی جاتے دیکھا تھا، بلکہ ضامن نے رات والا سارا واقعہ سامل کو سنا دیا۔ چلے میں اماں سے کہوں گا کہ وہ پوچھوں گا کہ وہ کون تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم وہ گڑھا جا کر دیکھیں۔ سامل کی بات سن کر ضامن نے رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ دونوں جلدی سے اس گڑھے تک پہنچ گئے۔ سامل نے ایک نوکیلی لکڑی کی مدد سے گڑھے میں سوراخ کیا، پھر آہستہ آہستہ دونوں نے گڑھے کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن وہ تو بالکل خالی تھا، اس میں مٹی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ تھک ہار کر ضامن اور سامل وہیں بیٹھ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، میں نے خود دیکھا تھا وہ آدمی اس گڑھے میں کچھ چھپا رہا تھا۔ ضامن نے گڑھے کی طرف اشارہ کیا کہ اتنے میں ضامن کا فون بج گیا تو وہ سامل سے اجازت لے کر گھر آ گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ پھر کب اس کی آنکھ لگی کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر موبائل کی رنگ ٹون نے ضامن کو جگایا۔ قزا کی 16 مس کالز آ چکی تھیں۔ ضامن آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا، گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ضامن جلدی سے اٹھا، ہاتھ منہ دھویا اور بیٹھ کر قزا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو السلام علیکم، ضامن نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، قزا کی فرینڈ بات کر رہی ہوں، دوسری طرف سے انجانی سی آواز ٹکرائی۔ اوکے، قزا کہاں ہے؟ قزا تمہیں نہیں پتا؟ کیا نہیں پتا؟ ضامن نے ناسمجھی سے کہا۔ قزا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ابھی 6 گھنٹے پہلے جنازہ تھا اس کا۔ قزا کی سہیلی کے الفاظ ضامن پر بم کی طرح گرے۔ ضامن کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ صبر کر یار، خدا کو یہی منظور تھا، سامل نے ضامن کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، پر ضامن کی آنسو تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس لڑکی نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ میں غریب ہوں، وہ امیر ہے، بلکہ میں کرائے کے مکان کو جنت بنانا چاہتی تھی۔ قزا نے وعدہ خلافی کی ہے یار، ساتھ مرنے کی قسم توڑی ہے، میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ ضامن دہاڑے مار کر رونے لگا۔ اس بیچاری کو کیا کہتے ہو؟ قصور تو اصل میں تمہارا ہے۔ میرا قصور؟ ضامن آنسو صاف کرتے ہوئے سامل کو دیکھنے لگا۔ ہاں، لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گاؤں میں کوئی کنواری لڑکی نہیں رہ سکتی، پھر بھی تم اس کو یہاں پہ لانا چاہتے تھے۔ یہ گاؤں آسیبی ہے۔ سامل کے رویے میں سختی آ چکی تھی۔ میں سمجھا نہیں ضامن، 9 سال سے اس گاؤں سے ہر لڑکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی ہر لڑکی پراسرار طور پر مر جاتی ہے، جیسے قزا فوت ہوئی۔ جب مولوی صاحب نے عمل کیا تو پتہ چلا کہ یہ گاؤں آسیبی ہے، ایک زبردست آسیب یہاں مسلط ہو گیا ہے۔ تب سے یہ لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کو رشتہ داروں کے گھر بھیج دیا کرتے ہیں یا پھر بہت جلد شادی کرتے تھے۔ غرض یہ کنواری لڑکی ایک منٹ بھی یہاں نہیں رہ پاتی۔ سامل نے تفصیل سے بتایا، جس پر ضامن کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر سامل اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا اور ضامن کرسی پر رکھے قزا کے کیچر دیکھنے لگا۔ اسے یاد ہے جب قزا نے کنگھی کرنے کے لیے کیچر اتارا تھا، کیونکہ بائک پر اس کے بال بکھر گئے تھے۔ واپسی پر وہ جلدی میں کیچر کرسی پر بھول گئی تھی۔ ضامن وہ کیچر اٹھا کر رونے لگا۔ قزا کی باتیں اسے بری طرح تڑپا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر یوں ہی آنسو بہانے کے بعد وہ کیچر جیب میں رکھ کر گلیوں میں نکل گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر گھومنے لگا، گھڑی پر نظر دوڑائی
تو رات کا دوسرا پہر شروع ہونے والا تھا۔ زامن نے اسی ٹیوب ویل کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ الو اور چمگادڑوں کی ملی جلی آوازیں زامن کے کانوں میں پڑی تو اس نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک اسے جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے ہمت کی اور جھاڑیوں کی جانب چل پڑا۔ جھاڑیوں میں عجیب سی حرکات ہو رہی تھیں۔ زامن نے آگے بڑھ کر فوراً ہی جھاڑیاں ہٹائیں تو وہاں کوئی عورت بیٹھی کچھ کھا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ زامن نے اس عورت سے پوچھا جو زامن کو دیکھ کر اٹھ کر جانے لگی تھی۔ اس عورت نے ایک نظر زامن کو دیکھا اور پھرتی سے اٹھ کر ایک طرف کو بھاگنے لگی۔ زامن کو دال میں کچھ کالا لگا، وہ بھی اس عورت کے پیچھے ہو لیا۔ وہ عورت تقریباً بوڑھی ہی لگ رہی تھی۔ وہ کمر جھکا کر تیزی سے ایک مکان میں گھس گئی۔ زامن کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہ مکان نمبر 13 میں گئی تھی۔ وہ آنکھیں پتھرائے وہیں کھڑا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے واپس مڑا اور جھاڑیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ زامن نے جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو وہاں خون پڑا تھا۔ زامن نے غور کیا تو سے پتہ چلا وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ یکدم اس کو قے محسوس ہوئی، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے وہ لوتھڑا اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا اور ساول کے گھر آ گیا۔ ساول اور زامن دونوں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شہر روانہ ہوئے۔ زامن چاہتا تھا کہ اس بڑھیا کا راز جان سکے۔ شہر میں سرکاری ہاسپٹل کھلا ہوا تھا۔ زامن جلدی سے لیبارٹری گیا اور وہ گوشت کا لوتھڑا لیب کے حوالے کیا۔ ساول اور زامن ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر رپورٹ کا انتظار کرنے لگے۔ ڈاکٹر آپ کو بلا رہے ہیں، نرس نے آ کر زامن سے کہا۔ وہ دونوں فوراً ڈاکٹر کے آفس میں چلے گئے۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہمارے گاؤں میں سڑک کنارے پڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ڈاکٹر؟ زامن نے ڈاکٹر کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لیکن آپ کو اس میں اتنی دلچسپی کیوں ہو رہی ہے لوتھڑے میں؟ زامن نے پوچھا۔ ڈاکٹر تفصیل سے بات کرنے کے موڈ میں لگ رہا تھا، اس لیے چیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سر اصل میں ایک عورت کو یہ لوتھڑا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، بس اسی حقیقت کو جاننے کے لیے میں بےتاب ہو گیا۔ زامن نے سرسری جانکاری دی۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ کوئی انسان بھلا یہ کیسے کھا سکتا ہے؟ ڈاکٹر بولا۔ کیوں، یہ کیا ہے؟ زامن پرتجسس انداز میں پوچھا۔ مسٹر زامن، یہ انسانی کلیجہ ہے اور یہ انسان 52 گھنٹے پہلے ہی مرا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر زامن اور ساول دونوں کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ زامن کچھ دیر سوچتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے دماغ تو بس ایک ہی گردش کر رہا تھا اور وہ یہ کہ قزا کی موت بھی 52 گھنٹے پہلے ہی ہوئی تھی۔ کہیں یہ قزا کا تو بس اتنا سوچ کر وہ اس کا چپ ہو گیا۔ وہ زامن کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھا اور قزا کے پاپا کا نمبر ملایا۔ انکل، میں زامن بات کر رہا ہوں، آپ بتا سکتے ہیں کہ قزا کی موت کیسے ہوئی؟ زامن، تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کا پوچھنے والے؟ تم اس کے ساتھ سیریس بھی تھے یا نہیں؟ اس کے جنازے میں تو شرکت کی توفیق نہیں کی تم نے بعد میں بھی افسوس کا اظہار تک نہیں کیا۔ انکل پلیز، یہ میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے، پلیز انکل۔ ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس کو، ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی، قزا کے پاپا نے افسردگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ زامن نے ایک ہاتھ سے چہرے سے پسینے کو صاف کیا اور ساول کو لے کر واپس چلنے لگا۔ اب کیا سوچ رہے ہو زامن؟ ساول نے بائک چلاتے ہوئے زامن سے پوچھا۔ ساول، ہم سیدھے اس بوڑھے کے گھر جائیں گے، چلو۔ اگر وہ کلیجہ قزا کا نہیں ہے تو پھر بھی اس بڑھیا نے کسی انسان کو قتل تو کیا ہے نا، ہمیں اس کی سزا اس کو دلانی چاہیے، زامن نے ساول سے کہا اور وہ دونوں گاؤں پہنچے۔ زامن نے اس بوڑھے کے گھر کے سامنے بائک روکی۔ دروازہ کھولو مائی، ساول نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ پیٹنے پر جب نہ کھولا تو زامن نے دھکے مارنے شروع کر دیے تاکہ دروازہ ٹوٹ جائے۔ کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ شور سن کر آس پاس کے لوگ اور آس پاس کے جو پڑوسی ہیں وہ اکٹھے ہو گئے۔ کئی افراد اپنے اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ زامن نے تمام واقعات لوگوں کی گوش گزار دی اور زامن کی باتیں سنتے ہی گاؤں کے لوگ آگ کی طرح بھڑک اٹھے اور وہ دروازہ پیٹنے لگے۔ اچانک دروازہ کھلا، ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ باہر آئی جسے دیکھتے ہی تمام لوگ محبوط ہو گئے۔ وہ انتہائی خوبصورت اور دلوں کو گرمانے والی دوشیزہ تھی۔ کالے لمبے گھنے بال، دودھ جیسی رنگت، مدہوش کرتی آنکھ اور جو کہ سبز ہیرے کی طرح چمک رہی تھی۔ دراز قد، جی فرمائیے، کوئل جیسی آواز سے وہ دوشیزہ بولی۔ مائی کہاں ہے؟ ساول کو چمبے میں کھویا دیکھ کر زامن نے دوشیزہ سے خود سوال کیا۔ زامن کی بات سن کر دوشیزہ ہنسنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے گھنگرو چھنک رہے ہوں۔ مائی، زامن بیٹا، میں ہی تو ہوں وہ بڑھیا جس نے تیری قزا کو قتل کیا ہے۔ دوشیزہ کی بات سن کر زامن نے حیرت سے ساول کو دیکھا، لیکن ساول تمام گاؤں والوں سمیت سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ ان کو کیا دیکھ رہے ہو؟ ارے پگلے، وہ تو میرے جادو کے اثر میں ہے، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ دوشیزہ لوگوں کے بیچ سے چلتی ہوئی زامن کے پاس آ کر رکی۔ کون ہو تم؟ زامن ہمت کر کے بولا۔ سائرہ، اس گاؤں کی حسین ترین لڑکی، میری خوبصورتی کے سامنے کائنات کی ہر چیز ماند پڑتی ہے، یہ تو اندازہ ہو ہی رہا ہے۔
مائی کی کیا لگتی ہو اور مائی کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ ضامن بڑھیا کے مکان میں داخل ہو گیا اور وہ تلاشی لینے لگا۔ یہاں ہے وہ، تو دوشیزہ نے پیچھے سے آواز دی تو ضامن نے مڑ کر دوشیزہ کی طرف دیکھا تو ضامن کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی کبھی بڑھیا کا روپ دھار رہی تھی اور کبھی دوشیزہ کا۔ اس کا آدھا چہرہ جھریوں والا نحیف اور آدھا خوبصورت جوان تھا، آدھی کمر میں خم تھا اور آدھی تنی ہوئی تھی۔ ضامن دوڑ کر سانول کے پاس آیا پر سب لوگ بت بنے ہوئے تھے کیونکہ ان پر اس چڑیل کا اثر ہو چکا تھا۔ ضامن نے سر پر دوڑ لگا دی، وہ لڑکی نما بڑھیا بھی ضامن کے پیچھے آنے لگی۔ رک جا ضامن، قیزہ کے خون کا بدلہ نہیں لے گا کیا؟ ضامن کے دوڑتے قدم یکدم رکے۔ تم نے مارا ہے قیزہ کو؟ کیوں مارا ہے اس بیچاری کو؟ ضامن نے مڑ کر اس دوشیزہ سے پوچھا۔ تاکہ میں سدا جوان رہوں اور جوانی حاصل کر سکوں۔ میں نے ہر کنواری لڑکی کو مار کر اس کا کلیجہ کھایا ہے اور اس میں میری غلطی نہیں، لڑکیاں خود مجھے موت کی دعوت دیتی ہیں۔ میں نے تو صرف عمل آزمایا ہے۔ کون سا عمل؟ ضامن کی آنکھیں نم تھی۔ کالا عمل۔ لڑکیاں اپنے بالوں میں کنگھی کرنے کے بعد ٹوٹے ہوئے بال باہر پھینک دیتی ہیں، میں تو بس ان بالوں کو زمین میں دفن کر کے عمل کرتی ہوں، پھر اس لڑکی کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہوں۔ میں اپنی جوانی برقرار رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اور پھر دوشیزہ کہکے لگانے لگی۔ تو بہت غلیظ ہے، تم نے اپنی خوبصورتی کے لیے معصوم لڑکیوں کی جان لی ہے۔ ضامن روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس دوشیزہ سے انتقام لینا بے حد مشکل ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھی اور اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ضامن بے بس ہو چکا تھا۔ دوشیزہ کے فلک شکاف کہکوں سے فضا گونج رہی تھی۔ اچانک ہی ضامن کو اپنے اوپر پانی کی بوندیں گرتے محسوس ہوئیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان کالے بادلوں سے ڈھک چکا تھا، بجلی کڑک رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ تو ضامن وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا کہ اتنے میں زبردست طوفان آیا اور اس دوشیزہ کے بال دھاگوں کی طرح اڑنے لگے۔ اس کے بال ٹوٹ رہے تھے، وہ شیر کی طرح دھاڑ مارنے لگی۔ خدا کی لاٹھی آ چکی تھی، اب کوئی بھی کالا عمل خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بڑھیا کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اس کے بال زمین پر بکھر چکے تھے، اس کا جسم لوتھڑوں کی شکل میں بٹ گیا تھا۔ تیز ہواؤں نے اس دوشیزہ کو تہس نہس کر دیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ موسم کی شدت کا اثر صرف دوشیزہ پر ہو رہا تھا، ضامن کو ہوا کا احساس تک نہ ہوا۔ دوشیزہ کی چیخوں سے سارا گاؤں ہلنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد فضا میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ دوشیزہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ضامن نے تشکر بھرے انداز سے آسمان کی طرف دیکھا اور واپس چل پڑا جہاں سانول سمیت سبھی گاؤں والے مکان نمبر 13 کے سامنے بت بنے کھڑے تھے۔ مائی بارہ سانول کی بات پر ضامن سمجھ گیا کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ چلو سانول، یہاں کھڑے رہنا فضول ہے۔ ضامن نے سانول کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اگلے دن ہی سانول اور اس کے گھر والوں کو منتیں کر کے سانول کی بہن جو کہ 19 سال کی تھی گاؤں بلوائی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب یہ گاؤں کالے علم سے پاک ہو چکا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ سانول کی بہن ماشاءاللہ اپنی عمر بخیریت گزارنے لگی۔ گاؤں میں ایک بار پھر خوشیاں آ گئیں، لیکن تمام خواتین سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی ذاتی کوئی بھی چیز باہر نہ پھینکیں، اس لیے نہیں کہ جادو ہو سکتا ہے بلکہ اس لیے کہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ سب لوگوں کو میری کہانی؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔